قضات کی کتاب میں سے اس کا 6 باب، قضات اس کا 6 باب اور اس کی 11ویں آیت سے، قضات اس کا 6 باب اس کی 11ویں آیت سے کلام خدا میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلور کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ایبی ازری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدعون مہ کے ایک کولو میں یوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں کے سے چھپا رکھے۔ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جدعون نے اس سے کہا، اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں کے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ اس نے اس سے کہا، اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت ملے، آمین۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، خود کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے آپ کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں۔ اگر آپ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ پر نگاہ کریں تو آپ کو تھوڑا پتہ چلے گا کہ آپ کیسے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے بھی اپنے بارے میں کہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میری ڈیل ڈول ٹھیک نہیں ہے، میرے تھوڑا جا موٹا ہونا چاہیے سی، تو موٹا بھی کیا اپنے کہے گا میرے تھوڑا جا کتنے پتلا ہونا چاہیے۔ چھوٹے کا تو کیا رہے گا، بھی ہو سکتا ہے کہ کتنے میں تھوڑا جا قد لمبا ہوتا تو بے گل سی، تو لمبے قدر کے اندر کہ تھوڑا جا کتنے چھوٹا ہوتا صحیح سی۔ اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہم اپنی نگاہ میں کیسے ہیں، اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کریں گے۔ آج ہم صرف اپنے آپ کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خدا ہمیں کیسا دیکھتا ہے، خدا ہمارے بارے میں کیا فکر کرتا ہے، خدا کی سوچ ہمارے بارے میں کیا ہے۔ ہم اصل میں تھوڑا، اگر میں یہ کہوں کہ ہم ایک ایسی سوچ والے لوگ ہیں جس سے دنیا میں نیگیٹو سوچ کہا جاتا ہے، اور نیگیٹو سوچ کو اور ہم نام کیا دے سکتے ہیں، ہر گل دا بندے نے پٹھا ہی جواب کرنا ہے، ایسے ہی، اور نہ تو جیڑی مرضی گل کر دو، نہ چنگی تو چنگی گل بھی کر دو، انہیں جواب کیا کرنا میں، انہیں پٹھا ہی جواب دینا ہے، اے گل تو جنی مرضی صحیح کر دو گے، کیونکہ وہ اس کے پاس ایک ایسی اینک ہے، ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اسے سب چیزیں کیسی نظر آتی ہیں، الٹی نظر آتی ہیں۔ اور بہت لوگ بھی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایماندار بھی اس مرض کا، اس بیماری کا شکار ہیں کہ وہ خدا کا کلام بھی پڑھتے ہیں، وہ دعا بھی کرتے ہیں، وہ خدا کی حضوری میں بھی آتے ہیں، لیکن چشمہ جو انہوں نے لگایا ہوا وہ کون سا ہے، ہر گل نو اٹھا۔ وہ خدا کے بارے میں بھی، خدا کے وعدوں کے بارے میں بھی، خدا کے کلام کے بارے میں بھی وہ اپنے لیے بہترین باتیں پڑھتے ہیں، وعدے پڑھتے ہیں، لیکن اس کا وہ جواب جو ہے، آنسر جو ہے وہ الٹ نکالتے ہیں۔ سو یہ بہت خطرناک ہے، یہ اتنا زیادہ متاثر کرتی ہے ہماری زندگی کو، ہماری سوچ کو متاثر کرتی ہے، ہمارے بدن کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ جب آپ منفی سوچتے رہتے ہیں آپ بیمار ہونے لگ جاتے ہیں، آپ کا ذہن مفت ہونے لگ جاتا ہے، آپ کا سر درد رہتا ہے، آپ کے پاس کھچاؤ رہتا ہے، آپ کو تناؤ رہتا ہے، آپ کی سوچ میں تناؤ ہے، آپ کی زندگی جو ہے اس میں شادمانی نہیں ہوتی۔
خوشی نہیں ہوتی. پھر میں بتاؤں گا ایمینا بندہ خوشی کے موقعوں پر بھی منہ بنا کے بیٹھا ہوں گا, یعنی پوچھ رہا وہ کی ہویا بس کوئی گل نہیں, لیکن بندہ اینک الٹی لائی بیٹھا ہوں گا. تو یہ نہ صرف خود کا نقصان کرتا ہے بلکہ یہ بہت زیادہ جو اس کے ساتھ اٹیچ لوگ ہوتے ہیں, جڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کا بھی یہ نقصان کرتا ہے. یہ جراثیم کی طرح ہے, یہ کوڑ کی طرح ہے, یہ کینسر کی طرح ہے, جو لگ جائے ایک بار پھر یہ بندے کی جان لے کے جاتا ہے. اس لیے اس کا علاج بھی آج دیکھیں گے. اگر آپ پہلا حوالہ پڑھ لیں سلیمان کی مثال اور اس کا 23واں باب اور اس کی 7ویں آیت, پھر یہاں پر بھی واپس آئیں گے جو بھی حوالہ ہم نے پڑھا ہے, مثال اس کا 23واں باب اس کی 7ویں آیت. جی زور سے پڑھے گا بیٹے. جی کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ کیا ہے, وہ ویسا ہی ہے. وہ دل چ پہلے تو ہی گلاں موجود نے. جویں تسی کسی بندے نوں یہ بھی سنیا گا کل کہندیا کہ مینوں پہلے ہی پتا سی ہے, سنا ہوگا نا, کہتا مجھے پہلے پتا ہے. اس کے دل میں وسوسے رہتے ہیں, اندیشے رہتے ہیں, اور کلام کہتا ہے کہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسے ہیں. یعنی پہلے سے سوال ابھی آیا نہیں, جواب پہلے تو کڑیا پیا مینوں پہلے ہی پتا ہے, تو وہ خطرناک ہے. کلام کہتا ہے جیسا اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے. اس لیے ہمیں ایسے شخص کے بارے میں جو خدا کا کلام ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسے شخص کو خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور رومیو کے خط اس کا 8واں باب اس کی 28 میں آیت اس کے لیے بہترین حل ہے. کیا حل ہے جی؟ رومیو 8 باب کی 28 میں آیت. جی بہت دفعہ آپ اپنے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں, اپنی جاب کے بارے میں بہت ساری باتیں بول رہے ہوتے ہیں. میری نوکری کر رہے ہو لیکن نوکری ٹھیک نہیں, اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر کیا کرتی ہیں جی, خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. یہ نیگیٹو سوچ والا بندہ اپنی نگاہ سے جب وہ اپنی سوچ سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے میرا خاندان ٹھیک نہیں, مینوں فلاں خاندان میں پیدا ہونا چاہیے, میری جاب ٹھیک نہیں ہے, اگر مجھے فلاں شخص والی جاب مل جائے, فلاں شخص والی کرسی مل جائے, فلاں شخص والا دفتر مجھے مل جائے, پھر میں کچھ ترقی کر سکتا. تو کبھی کبھی ہم اپنی نگاہ سے کچھ اور طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خدا کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمیں خود کو خدا کی نگاہ سے دیکھنا ہے. ہمیں خدا کی نگاہ سے دیکھنا ہے اپنے آپ کو. اور خدا کی نگاہ سے دیکھنا کیسے ہے؟ رومیو کے 8ویں باب کی 28ویں آیت میں ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں جی؟ بھلائی پیدا. اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا کچھ کمزور چیزیں ہیں تو اس میں ہماری بھلائی ہے. تو کلام کہتا ہے جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے. لیکن اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں تو پھر ہم خدا کی بھلائی کو دیکھ سکتے ہیں. ہم بعض دفعہ اپنی جگہ, اپنی فیملی, اپنے شہر, اپنے ملک, اپنے علاقے کے بارے میں بھی میں ترقی نہیں کر سکتا. ہماری ترقی نہ ہونے کی بڑی وجہ میری فیملی ہے, میرے دوست ہیں, میرا علاقہ ہے, اور اس وجہ سے میں ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ ایسی باتیں ہمارے دل میں رہتی ہیں. ایک چیز اور بھی ہے, ایک حوالہ آپ اور پڑھ لیں, پہلا کرنتی اس کا 10واں باب اس کی 5ویں آیت, کہ ہوتا کیا اس شخص کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ جو خود کو خود کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اور پرابلم کیا ہے. ایک تو یہ پرابلم ہم نے دیکھی کہ اس کے دل کے اندیشے بڑے ہیں, وہ سوچتا اور طرح سے ہے, وہ الٹا سوچتا ہے, الٹے جواب گھڑتا ہے, وہ نیگیٹو باتیں زیادہ اپنے بارے میں دیکھتا, اپنی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھتا, اپنے ترازو سے چیزوں کو تولتا ہے, تو وہ ناکام نظر آتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہتا ہے وہ, پہلا کرنتیوں 10واں باب اور اس کی 5 آیت, وہ دوسرا ہوگا.
दूसरा ग्रंथ है 5 बाब। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को, ओ वंडरफुल, ये बेहतरीन है बात है जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है। हमें समझने की जरूरत है हम अपनी निगाह में कैसे हैं, हम अपने अंदर अंदेशे रखते हैं, हमारी सोच, हमारे तसव्वुरात फर्क हैं, लेकिन कलाम हमें क्या कहता है? दोबारा पढ़िएगा ऊंची आवाज में, चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ साल उठाए हुए हैं ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का क्या बना देते हैं? ये करने की जरूरत है, ये हल है। आपकी सोचें नेगेटिव है, आपका सोचने का अंदाज फर्क है, देखने का अंदाज फर्क है, उल्टा देखते, उल्टा सोचते, उल्टी बात बोलते, नेगेटिव कहते, और हमेशा अपनी निगाह में दानिशमंद बनते हैं, अपने आप को फिट समझते, परफेक्ट समझते, दूसरों में गलती निकालते, कमजोरी देखते, दूसरों को बुरा भला कहते। हमें उन चीजों से बाज आ जाने की जरूरत है, खुद को भी खुदा की निगाह से देखने की जरूरत है, खुद को खुदा के फैसलों में देखने की जरूरत है, खुद को खुदा के आईने में देखने की जरूरत है, खुद को खुदा के कलाम के आईने में देखने की जरूरत है। और वो हमें करना क्या है? इन तसव्वुरात को जो हमें हमारे बिस्तर पर भी परेशान करते, कहते सारी रात में सोता है, मेरी फलां गल याद आ गई, मैं फिर वो सोची गया, मेरी फिर रात नींद नहीं आई। कई दफा बंदा चुप करके बैठा होता, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗੋਂ ਨਿਕਲਣ ਹੀ नहीं। अब गौर करें, पौलुस कहता है ऐसे तसव्वुरात को, ऐसे ख्यालात को जो मसीह की पहचान के क्या करते हैं? बरखिलाफ, ये मसीह की पहचान के बरखिलाफ हैं। नेगेटिव सोचें, खुद में दना बनना, और वो बातें जिनका जवाब खुद ही खा देना। कलाम कहता है इनको हमें मसीह के ताबे करना है, इनको कैद करें, इनको बांधें, और इनको क्या करें? इनको मसीह के फर्माबरदार बना दें, अपने दिल के अंदेशों को दुरुस्त करें, अपनी निगाह को दुरुस्त करें, और खुदा की निगाह से हमें अपने आप को देखने की बड़ी अशद जरूरत है। कोरोना इतना खतरनाक नहीं था जितना नेगेटिव सोच खतरनाक है। ये बंदे का सारा सिस्टम तबाह कर देती है, उसका सांस लेना बहुत महाल हो जाता है, उसका सोचने का सिस्टम मौफ हो जाता है, उसकी कुव्वत खत्म हो जाती है। कलाम कहता है कि वो इस कदर अपनी ज़ात में कमज़ोर हो जाता है कि उसके अंदर कोई कुव्वत वाली बात भी नहीं रहती है, वो अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाता है। हमें खुदा पर भरोसा करना है, जैसे यशवा ने किया। पहले बाब की 8वीं आयत में उसे कहा गया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ख्याल हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। हाँ जी, क्योंकि तब भी तुझे बात बनने की राह नसीब होगी, तू खूब कामयाब होगा। दूसरा वाला है इमसाल 4 बाब उसकी 20 आयत, इमसाल 4:20, इसको भी पढ़िएगा, और इमसाल 16:20 भी, 4:20 और 16:20। ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर क्या कर जी? मेरी बातों पर तवज्जो कर। हाँ जी, मेरे कलाम पर क्या लगा? कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने क्या रख, तब आप जाकर गालिब होंगे, तब आप खुदा की निगाह से अपने आप को देखेंगे। अगर आप अपनी निगाह से देखते रहे, आप नेगेटिव रहेंगे, आपके पास कोई बेहतरीन बातें नहीं होंगी, लेकिन आप खुदा के कलाम के अंदर आ जाएंगे, उसके कलाम के आईना में आ जाएंगे, आप उसे दाएं और बाएं नहीं बढ़ेंगे। इसी में जब आप इस पूरे पहलू को पढ़ेंगे तो 25वें आयत में लिखा है, ना दाएं मुड़ ना बाएं, और अपने पांव को बदी से क्या कर दे? हटा ले। और आगे ये पूरा पहला जो है इसमें यही कहा गया है कि मेरे कलाम पर क्या कर, तवज्जो कर। क्या आज जब हम खुदा के पास आते हैं, हम तवज्जो करते हैं, खुदा के कलाम के आईने में अपने आप को देखते हैं, या अपनी निगाह से ही रहते हैं? कलाम क्या कहता है, हम उसकी निगाह में कैसे हैं?
ہاں جی 16-20 میں جو کلام پر توجہ کرتا ہے، جو کلام پر کیا کرتا ہے جی؟ توجہ کرتا ہے، وہ کیا دیکھے گا؟ اگر ہم بھلائی اگر ہم بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں کلام پر توجہ کریں. اگر ہم سمے تک ترقی کریں گے، کامیاب ہوں گے، تو کلام موجود ہے. اگر آپ کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے، آپ اس کے خلاف گناہ نہیں کریں گے. اور پالوس پھر بھی خط میں کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. پھر آپ کی نیگیٹو بین اتر جائے گی، پھر آپ کے تصورات مسیح کے فرمان بردار ہو جائیں گے. آپ بھلائی کو دیکھیں گے، آپ بھلائی کو تب دیکھیں گے جب آپ خداوند کے پاس آ جائیں گے. تب آپ کی زندگی میں ایک نیا کام ہونا شروع ہو جائے گا. کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ مت کریں. آپ جو ہیں اور آپ کا بنانے والا، آپ غور کیجئے گا، آپ کا موازنہ، آپ کا مقابلہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ آپ کا بنانے والا، آپ کا محل کاریگر، آپ کا کمہار، وہ بھی یونیک ہے اور آپ بھی یونیک ہیں. آپ عام نہیں ہیں. آپ اپنا موازنہ دوسرے کے ساتھ کر کے اپنی بھی انسلٹ کرتے ہیں اور اپنے بنانے والے کی بھی انسلٹ کرتے ہیں. اور آپ کا بنانے والا خداوند ہے. اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، اس نے آپ کو خوبصورت تخلیق کیا ہے، اس نے آپ کو بہترین تخلیق کیا ہے، اس نے آپ کو مکرم تخلیق کیا ہے. اب اس کو پڑھ لیجئے گا ذرا کہ آپ ہیں اس کی نگاہ میں کیسے. یسایہ 43واں باب، یسایہ اس کا 43واں باب 4 آیت. ہاں جی، کیونکہ تو میری نگاہ میں، اور غور کیجئے گا، کیونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت. غور کیجئے گا. آپ تو سمجھ رہے تھے کہ میں چھوٹا، میں موٹا، میں کالا، میں گورا، میں نکما، نیگیٹو باتیں تھی، تصورات بہت، خیال بہت غلط تھے. لیکن اب آپ غور کریں خدا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اور جب میں اس بات کو پڑھ رہا تھا میں اتنا شادمان ہوا کہ خدا کی نگاہ میں ہم ہیں کیا اور اپنی نگاہ میں ہم ہیں کیا. اس میں ایک اور حوالہ بھی ہم ایڈ کریں گے. جی ہاں جی دوبارہ پڑھیے گا. اور چونکہ تو میری نگاہ میں، چونکہ تو میری نگاہ میں کیا ہے؟ بیش قیمت اور مکرم اور کیا ہے؟ مکرم. مکرم کا مطلب کیا ہے جی؟ ریسپیکٹیبل، عزت دار، قابل عزت، قیمتی. میری نگاہ میں تو کیا ہے؟ بیش قیمت. تیری کوئی قیمت نہیں ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی بالکل فارغ ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سانو کوئی پوچھنا نہیں گا، سانو تو کہنا کسی نے پوچھنا ہے. کئی لفظ یہ بھی استعمال کر دینے اسی ریخ گئے ہیں اپنے بارے میں. لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے خود کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں. خود کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں. میری نگاہ میں تو کیا ہے؟ بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں نے تجھ سے محبت رکھی. اس لیے میں نے تیرے بدلے لوگ تیری جان کے عوض میں امتیں بھی میں دے دوں گا. ہیلیلویا. تیرے بدلے میں لوگ اور امتیں بھی دے دوں گا. لیکن ہم اپنی نگاہ میں کیا ہیں؟ گنتی 13واں باب اس کی 33ویں آیت. ہماری نگاہ کیا ہے؟ 13واں باب اس کی 33ویں آیت. کیا لکھا ہے جی؟ ہاں جی. اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں. اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں. یہ ہے ہماری حالت. خدا کہتا ہے تو میری نگاہ میں بیش قیمت ہے، مکرم ہے. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی نگاہ میں ہم ٹڈے ہیں. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جوار ہیں، یہ کامیاب ہیں، ان کے پاس پیسہ تیرا بھی نہ رکھولی، ساڑھے کو کچھ نہیں ہو. اور پھر ہمارے تصورات، ہمارے خیال، ہمارے دل کے اندیشے، ان کے اندر سب کچھ الٹا ہی چل رہا ہوتا ہے. ہم الٹا ہی کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، سوچ بھی الٹی، دیکھتے بھی الٹا. اور اپنی نگاہ میں ٹھٹے، اپنی نگاہ میں کمزور. کلام کیا کہتا ہے؟ تو میری نگاہ میں بیش قیمت ہے، مکرم ہے، تیرے بدلے لوگ اور امتیں بھی دے دوں گا. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا سانو اتھے رہن دیں،
ہم اپنی نگاہ میں ٹڈے ہیں، ہم جباروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اپنے پہلے حوالے پر آ جائیں گے، اس حوالے پر بھی آئیں گے اور پھر دیکھیں گے اس حوالے میں کیا تھا۔ خزاد 6 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ جی پھر خداوند کا فرشتہ آ کر عفرا میں بلوط کے ایک درخت کے نیچے ہاں جی، جو نواس بن زید کا ابھی ایزری کا تھا، کیسری کا تھا ہاں جی، بیٹھا، اور ہاں جی، اس کا بیٹا جدون میں کے ایک کولو میں یوں جھاڑ رہا تھا ہاں جی۔ تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھڑائے۔ اچھا جی، یہ بندہ چھپ کر مدیانیوں سے چھپ کر کیا کر رہا تھا جی؟ کیوں جھاڑ رہا تھا؟ اور اب اس سٹوری کو بھی دیکھیے گا، اور یہاں پر یہ جنگ والا علاقہ ہے پورا۔ مدیانی ہمیشہ ہی اسرائیلیوں پر حملہ کر دیتے، ان کی فصلوں کو بھی تباہ کر دیتے، مال مویشی کو بھی نقصان پہنچاتے۔ اور ایسے وقت میں جب یہ جنگ بڑا تمام ٹائم پیریڈ ہے، کبھی غلامی میں چلے جاتے ہیں اور یہ قاضیوں کا تمام پیریڈ ہے، تو خدا کا کلام بتاتا ہے یہ کیوں جا رہا تھا۔ اور پھر یہ بڑی زبردست بات جو 12ویں آیت ہے، اس میں خدا انوالو ہوتا ہے، اس شخص کے پاس آتا ہے جو چھپ کر کیوں جا رہا ہے، اور خدا کا فرشتہ ہاں جی اس کو دکھائی دیا، ہاں جی اے زبردست سورما، اس کو دکھائی دیا، اس کو دکھائی دیا اور اس کو کہا اے زبردست سورما۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بندہ کی کرنڈے ہے، چھپ کے کیوں جھاڑ رہا ہے؟ فرشتہ آیا ہے، فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے؟ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ لیکن اب اس کا جواب کیا ہے؟ جدعون نے اس سے کہا اے میرے مالک، اگر خداوند ہماری طرف ہے تو پھر ہم پر یہ سب کچھ کیوں گزر رہا ہے؟ اور پھر 15ویں آیت میں یہ اور بھی باتیں کہتا ہے، اس نے اس سے کہا ہاں جی اے اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے، اپنے باپ کے گھر میں سب سے کیا ہوں؟ چھوٹا ہوں۔ خدا کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے آپ کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں، خود کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں۔ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ آپ کو خدا کہتا ہے تو میری نگاہ میں بیش قیمت ہے، مکرم ہے۔ اسی کہتے ہیں نہیں خدا، اسی ٹھڈے ہیں، اسی نہیں کر سکتے۔ جب جاتی جولیت 40 روز تک اسرائیل کے تمام سورماؤں کو، بادشاہ سمیت تمام لوگوں کو، جنگجوؤں کو للکارتا رہا، ایک ہی شخص اس کے سامنے کھڑا ہوا جس سے معلوم ہوا میں خدا کی نگاہ میں مکرم ہوں۔ یہ نامقتول فلسطی ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کی فوجوں کی کیا کرے؟ فضیلت کرے۔ یہاں پر جدعون کی سوچ کیا ہے؟ جدعون کہتا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں۔ جدعون کی خدا کی سوچ کیا ہے؟ تو ایک زبردست سورما ہے۔ ہم اپنی نگاہ میں کیا ہیں؟ ٹڈے۔ خدا کہتا ہے تو اس علاقے پر قبضہ کر دے، ہم کہتا ہے خداوند ہم سے نہیں ہوگا۔ ہمارے دل کے اندیشے عجیب ہیں، ہمارے تصورات عجیب ہیں، ہماری سوچیں عجیب ہیں، اور ہماری سوچیں ایسی ہیں جو ہماری عقل اور لیاقت اور قابلیت کو بھی گھن کی طرح کھا رہی ہیں، کرونا وائرس کی طرح چپٹ گئی ہیں۔ کلام کہتا ہے زبردست سورما، ہم کہتے ہیں نہیں خداوند میں چھوٹا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ کہتا ہے خداوند اگر تو میرے ساتھ ہے، یہ حالات دیکھ ہمارے کیسے ہیں، میں کمزور قبیلے سے ہوں، غریب گھر سے ہوں، ارد گرد کے حالات بھی کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے، یہ حالات بھی خراب ہیں، تو کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ لگتا نہیں بھائی، کبھی کبھی ہم بھی کہہ لیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ تو دشمن پر غالب آئے گا، تو ان کو ایسا مارے گا جیسے، یہاں پر بڑا اہم لکھا ہوا ہے، کہتا ہے تو اسی زور میں جا، تو ان کو کیا کرے گا؟ تو ان کو مار دے گا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ان کو ایسا مارے گا جیسے ایک آدمی کو، تو ان کو ایسا مارے گا جیسے ایک آدمی کو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، خداوند میں نہیں کچھ کر سکتا۔ جدعون نے اپنی سوچ کو تبدیل کیا تو اسرائیل کو لیڈ کیا۔
جب اس نے اپنی سوچ کو چینج کیا اس نے پھر کیا کر دیا, اس نے اسرائیل کو لیڈ بھی کیا. منفی سوچ جو ہے اس کو ختم کرنا ہمیں چاہیے, تاکہ جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر آپ وہ بولیں گے جو خدا بولتا ہے. آپ اپنی باتوں کو پیچھے کریں گے تو پھر آپ وہ بولیں گے جو خدا بولتا ہے, جو کلام میں لکھا ہوا ہے. جیسا اس میں کہا گیا ہے کہ دائیں اور بائیں نہ مڑنا. آخری بات اس کو بھی پڑھ لیں, پیدائش اس کا 15واں باب. پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیے گا. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا, اے ابرام تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر. میں اس کو پڑھ کے بڑا حیران ہوا. اسی خدا نو اگوں کے پیر دینے جیسا ابراہم نے کیا. اگوں والی سمجھ آتی گل دی کیویں ہوندا ہے. اتے گل خدا دی پوری نہیں ہوئی ہوندی تے یہ اگوں والی ہو گھیر لینے. خدا میں نہیں جیسے بعد اب ہم کوئی میں تسلی دے رہا ہوں, ہمیں کوئی صحیح بات سمجھا رہا ہوں, ہم اس کی بات نہیں دھیان نہیں پتہ میں آج ہی رہنا. ابھی خدا رویا میں اس پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا, ابراہم میں تیرا کیا ہوں, میں تیری سپر ہوں, میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں. تو اس نے کیا کہا, ابراہم نے کہا اے خداوند ہاں جی تم مجھے کیا دے گا, تم مجھے کچھ دینا, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا میں تو بس آگے گلنا چھوڑ دو, ایک ہی گل کر سوئی آ گئی. میں تیرا اجر ہوں, میں تیری سپر ہوں. ہم کہتے ہیں خدا ہم ٹٹے ہیں, خدا ہم کمزور ہیں, گھرانہ کمزور, قبیلہ کمزور, یہاں کوئی ترقی نہیں کر سکے, بڑھ نہیں سکے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ہم. خدا کہتا ہے میں تجھے زور دوں گا, تو زبردست سور میں. ہم کہتے ہیں نہیں خدا. اور ایسے ہی میں نے چند حوالہ جاؤ تو یہ اسی وجہ سے تاکہ ہم جان سکیں کہ کیسے کیسے رویے کے ساتھ خدا کے سامنے ہم آتے ہیں. ہمارے تصورات بستر پر اور چلتے پھرتے ہو, کلام کہتا ہے تصورات کو, خیالوں کو قید کر کے مسیح کے فم بڑھا دو. اپنی نگاہ میں دانشمند نہ بنے, بلکہ خدا کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھے. تو زبردست سور میں ہے, تو ان کو ایسا مارے گا جیسا ایک آدمی کو. ہم کہتے ہیں نہیں خدا بہت مشکل ہے, وہ جوار ہے, 40 دن طاقت جاتی چولہے للکارتا رہا, جیسے وہ نکلتا بڑے بڑے سورما سب اپنے خیمہ میں گھس جاتے, چھپ جاتے. لیکن جو خدا کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ غالب آتا ہے. کلام میں لکھا ہے تو مجھے کیا دے گا, میں تو بے اولاد جاتا ہوں, میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. پھر ابراہیم نے کہا, ہاں جی دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی, اور دیکھ میرا کھانا ذات میرا وارث ہوگا. تب خداوند کا اے پلان ساڈا وے. ابراہیم نے اپنا پلان بھی بتا دیا, اپنا وارث بھی کھڑا کر دیا خود ہی. کیا بات ہے, ہم ایسا کرتے ہیں, ہم اپنا پلان بھی خود بناتے ہیں, ہم اپنے اسٹینڈ بھی خود لیتے ہیں, فیصلہ بھی خود کرتے ہیں, سائن بھی کر دیتے ہیں بھائی, نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے کہ میرے مرنے بعد میرا سارا جائیداد, جانور, نوکر چاکر سب دا مالک کون ہوئے گا جی, میرا 7 فٹا نوکر دمشقی الیعزر ہوگا. خدا کیا کہہ رہے ہیں, تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا, ہاں جی بلکہ وہ جو تیرے سلوک سے پیدا ہوگا, ہاں جی, وہی تیرا وارث ہوگا. جی 5ویں آیت. اور وہ اس کو کہاں لے گیا, باہر لے گیا, اپنی جگہ سے جہاں وہ تھا, جہاں وہ یہ سوچ رہا تھا, خدا وہاں سے نکال کر باہر لے گیا. اگر آپ کلام پر نگاہ کریں گے, آپ خدا کے ساتھ چلیں گے, خدا آپ کو باہر لے جائے گا, نکالے گا وہاں سے. اس تصور کو, اس خیال سے آپ کو خدا نکالے گا. اگر آپ نکلنا چاہیں گے, یاد رکھیے گا سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. اس کلام سے تُونے دائیں اور بائیں نہیں مڑنا, اپنی نگاہ میں دانشمند نہ بن,
اپنی ایسا حرکتوں باز آ جا. خدا کی نگاہ سے خود کو دیکھے. اب خدا اس کو باہر لے گیا. خدا کہہ رہا کہ نہیں, تیری نیگیٹو آنے کی وجہ سے ہی نہیں, ایک الٹی سوچن رہی ہے, الٹا ویکھن رہی ہے. جہاں تک تیری نگاہ جا رہی ہے میں تجھے اس سے آگے دکھانا چاہتا ہوں. جی علامہ اقبال نے کیا ہے نا, ان جہاں سے آگے ایک اور جہاں اور بھی ہیں. جس تک تو ویکھن دیا نا اس تو اگے بھی جہان ہے گا. یہاں تک ہی حد بندی نہیں ہے, اسے آگے بھی کچھ ہے. تو سوچتا ہے میں بے اولاد ہوں, میں تجھے کہتا ہوں میں تیری سپر ہوں, میں تیرا اجر ہوں. تو کہتا ہے میرے گھر کا مختار دمشقی الازہر ہے, فیصلہ بھی کر دیتا ہے, انہوں میں دس چڑھے ہے. باقی نوکر چاکر کو بتا دیا کہ میرے مرنے بعد بھیا ہی ہوئے گا. نہیں, کچھ اور ہے. پانچویں آیت بڑی ونڈرفل ہے. وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور میری نگاہ سے دیکھ. اب تو آسمان کی طرف نگاہ کر, خدا کی نگاہ سے دیکھے. اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس سے کہا تیری رات بھی ایسے ہی ہوگی, تیری رات ایسی ہوگی, تیری برکت ایسی ہوگی. تو ایسا زبردست سورما ہوگا, تو ایسا غالب آئے گا کہ تو ایک آدمی طرح ان سب کو مار لے گا. دشمن ایک راستہ سے آئے گا پر 7 راستہ سے تیرے سامنے سے بھاگ جائے گا. ایک کدی سوچا ہی نہیں سی. اپنے آپ کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں, خود کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں. خدا آپ کے بارے میں بہترین خیال رکھتا ہے کہ تو سورما ہے, تیری اولاد ستاروں کی مانند ہوگی, تیری برکت ان گنت ہوگی, تجھے کوئی کبھی مغلوب نہیں کر سکے گا, تو غالب آئے گا. اور کلیسیا کے بارے میں یسوع نے خود کہا عالم ارواح کے دروازے اس پر کبھی غالب نہیں آئیں گے. خود کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں. آپ مغلوب ہونے والے نہیں ہیں, آپ غالب ہوں گے, آپ برکت پائیں گے. خود کو خدا کی نگاہ سے دیکھیں. خدا اسلام کے واسطے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کریں.